بہت سارے واقعات اور معجزات ایسے رونما ہوئے جن سے ہم واقف تو ہیں، لیکن عموماً کس ماہ میں وہ رونما ہوئے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ خصوصیات یا وہ واقعات کس ماہ مبارک میں رونما ہوئے۔ ہم سب نے شق قمر کا واقعہ سن رکھا ہے کہ جب کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معجزہ دیکھنے کا تقاضا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر دلیل مانگی اور کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک چاند کی طرف ہلائی تو چاند کا سینہ شق ہو گیا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند یوں تقسیم ہوا کہ ہم ہرا کی چوٹی اس چاند کے درمیان دیکھ سکتے تھے، اس طرح چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ ایک مشہور معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ کچھ علماء کرام کی، بزرگان دین کی رائے میں یہ معجزہ شعبان معظم میں رونما ہوا۔ جیسے معراج کا واقعہ رجب میں ہوا تو یہ معجزہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شعبان کے مہینے میں رونما کروایا۔ اسی طرح ایک اور معروف واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے جس کو ہم تاویل قبلہ کہتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے اور آپ کے قلب اطہر پر ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ اللہ رب العزت وہ قبلہ اول سے مسلمانوں کو ہٹا کر وہ کعبہ ابراہیمی کی طرف مسلمانوں کو کر دے اور مسلمان مکہ معظمہ میں اس کعبۃ اللہ کی طرف چہرے کر کے رخ کر کے اپنی نماز ادا کیا کریں، اور بار بار نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وہ جب خیال وارد ہوتا تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے، اور اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان ہوا ہے کتابوں میں، حضور شیخ الاسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کا بار بار آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف دیکھنا، پلٹنا، وہ دیکھا تو پھر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آج سے مسلمان اور اہلیان اسلام کعبۃ اللہ، جو دوسرا کعبہ مکہ معظمہ میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو بنیادوں سے کھڑا کروایا، اس کی طرف چہرے کر لیں۔ تو یہ قبلے کے بدل جانے کا واقعہ بھی سیدنا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب بدایہ والنہایہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میجورٹی علماء کا خیال ہے کہ یہ واقعہ بھی شعبان میں رونما ہوا، یعنی شق قمر کا واقعہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور مسلمانوں کو اپنا کعبہ اور قبلہ مکہ معظمہ میں بھی اسی ماہ معظم شعبان میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو دو عظیم واقعات رونما ہو گئے۔ تو یہ خصوصیات اس مہینے کی ہیں۔ اور تیسری سب سے پیاری بات، یہ ساری عظیم ہیں، عظیم المرتبت ہیں، لیکن اہلیان محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق، حضور سے محبت کرنے والے، ہر سانس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے ایک عید جیسی خوشی کی خبر وہ بھی اسی ماہ میں نصیب ہوئی۔ وہ کیا؟ وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی
بیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کے بیان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت کے حضور قرب و تکریم کے بیان میں اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی نوید بھی امام قسطلانی فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اسی ماہ شعبان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔